السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، یہ جو پیغامات واٹس ایپ کے ذریعے سے المسافر گروپ کے توسط سے شائع ہو رہی ہے، تو اکثر و بیشتر آپ حضرات کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ گویا ان پیغامات کے نشانے پر صرف میں ہی ہوں، اور اپنی خامیاں نظر آنے لگے گی، اور اپنے نفس سے دل کے اندر ایک اکتاہٹ سی پیدا ہوگی، اور کبھی وہ باتیں نفس کو کڑوی لگے گی، لیکن در حقیقت یہ انتہائی مفید ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے جو ساتھی اس پر سنتے ہی عمل کرنا شروع کرے اور عمل کا عزم کر لے اور ارادہ کر لے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آپ کا خیر خواہ اور آپ کا دوست وہ شخص ہے جو آپ کی کوتاہیاں اور آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ آپ کو بتائے، اور اگر وہ آپ کی صفات بیان کرنا شروع کرے تو پہلی صورت میں انسان کی ترقی ہوتی ہے، دوسری صورت میں انسان تنزل پر آ جاتا ہے۔ گیند اور بال تب تک اوپر جاتا ہے جب اس کے پیچھے اوپر لے جانے والی طاقت اور قوت اور زور ہو، اور جیسے ہی وہ گیند کسی حد پہ جا کر رک جاتی ہے تو پھر واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کے اوپر یہ زور ہو کہ تیرے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اور اس کا مرشد اور اس کا خیر خواہ اور اس کا ہمدرد اور اس کا بھائی اور اس کی خیر تلاش کرنے والا اس کو یہ بتاتا رہے کہ آپ کی منزل آگے ہے، آپ کی منزل آگے ہے، تو وہ ترقی کر پاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو اس قسم کی باتیں بیان کرنا شروع کرے کہ جس سے اس کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ میں تو بہت آگے نکل چکا ہوں اور میرے اندر تو بڑی اچھی صفات ہیں، تو اس سے نفس تو خوش ہوگا، لیکن اس سے ترقی رک جائے گی، بلکہ ترقی کے بجائے تنزل اور نیچے واپس آنا شروع ہو جائے۔ جس طریقے سے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اور طبیب اس کے اندر جو صحت کی علامتیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی صحت کی صورتیں پائی جاتی ہیں سینکڑوں، وہ نہیں بتائے گا، لیکن اگر اس کے اندر کسی جگہ ایک بیماری ہے تو وہ بتائے گا۔ مثلا اس کے ہاتھ ٹھیک ہیں، اس کے پیر ٹھیک ہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اس کے کان ٹھیک ہیں، اس کا دماغ ٹھیک ہے، اس کا دل ٹھیک ہے، وہ اس کو نہیں بتائے گا۔ لیکن اگر اس کو زکام ہے تو وہ بتا دے گا کہ آپ کے اندر بھئی نقصان ہے، بیماری ہے، اور یہ ہے زکام، تشخیص اس کی یہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔ وہ صحت والی صورتیں نہیں بتاتا، وہ بیماری اور مرض والی صورتیں بتاتا ہے، اس کی تشخیص کراتا ہے، ڈھونڈتا ہے اور اس کو بتلاتا ہے مریض کو، اور پھر اس کا علاج کراتا ہے۔ یہ ایک خیرخواہ اور ہمدرد ڈاکٹر اور طبیب کی نشانی ہے، اور ایسا طبیب کہ جس کے پاس آپ جائیں آپ کو وہ کہے کہ آپ کوئی بیمار نہیں ہے، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں، اور آپ کو وہ دوائی نہ دے، آپ کی علاج نہ کرائے، آپ کی تشخیص نہ کرائے، آپ کو واپس بھیج دے۔ تو مثلا آپ کے جسم کے اندر بخار ہے اور وہ 104 ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، تو کبھی وہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے، تو یہ ڈاکٹر اور یہ طبیب آپ کا خیر خواہ نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف اور تزکیہ ایسا صاف ستھرا راستہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہر شخص کو اس کی ضرورت اور بیماری کے مطابق اس کا علاج اس راستے کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات آپ سنتے ہوں گے، چونکہ یہ ہمارا گروپ ہے، ایک جگہ بیٹھنا نہیں ہے، لیکن ایک قسم کی ایک نشست اور مجلس بھی ہے کہ یہ آواز کسی شخص کی آپ کو یعنی میری آواز ایک ساتھ پہنچتی ہے، لیکن بہرحال اسی باتوں کے ذریعے آپ کے دل کے اندر مختلف قسم کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوگی۔ یا کسی طریقے سے کسی مرشد اور مصلح کے مجلس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں
تو وہاں پر بیان ہوتا ہے ہم نے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا اور نہ ان کو ہم نے کوئی اپنی بات بتائی ہے کہ میرے اندر یہ خامی اور بیماری ہے، لیکن بیان جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں اندر ہی اندر جب میں توجہ دوں اس کی طرف اور غور کروں تو وہ ساری کی ساری بیماریاں میرے سامنے آ جاتی ہیں، اور اس طریقے سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ میرا مرشد اور مصلح میرے لیے ہی یہ بیان کرتا ہے۔ اس وقت انسان کی خوش قسمتی اور سعادت مندی یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری باتیں وہ اپنی طرح متوجہ کرے اور وہ سوچے کہ یہ تو مجھے بیان کی جا رہی ہیں، اور فوراً ہی عملی قدم اٹھائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔